ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کا 5واں رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 38 تا 44 پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ انفال کے پہلے 4 رکوع پڑھے ہیں، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام و کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے 4 رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی کفار کے مقابلے میں۔ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں اور کچھ احکامات جو کہ مسلمانوں کو جہاد سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 38 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للذین ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر، بخش دیا جائے گا، لہم، انہیں، مقت سلف، جو گزر چکا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار کو مخاطب کیا ہے کہ اگر وہ اپنی شیطانی حرکات سے باز آ جائیں۔ اب شیطان جو ہے وہ کفار کو ہمیشہ جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے حرکتیں کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کفار اگر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب ان کی حرکتیں کیا تھی کہ وہ کفر پر تھے، وہ اسلام دشمنی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں جو کہ وہ حالت کفر میں کر چکے ہیں، جو غلطیاں، جو گناہ ان سے سرزد ہو گئے ہیں، اگر وہ ان سے باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ جتنے بھی گناہ انہوں نے کیے ہیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیں گے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جو ہے گناہ جو ہے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کفار کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو حالت کفر میں اب تک انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ کریں، فقط، تو تحقیق، مضت، گزر چکا ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئیں، یعنی وہ دوبارہ سے انہی حرکتوں کو قائم رکھیں، وہی دوبارہ حرکتیں کرنے لگیں، یا اسلام کی اور اسلام کی دشمنی کو برقرار رکھیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں، تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سلوک رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر تھے یا جتنی امتیں تھیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ان کی فرما برداری پر انہیں انعام دیا گیا اور ان کی نافرمانی پر ان کے لیے تباہی و بربادی اور انتقام تھا۔ تو اگر کفار بھی وہی حرکتیں دوبارہ کریں گے تو ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک کیا جائے گا، یعنی فرما برداری پر انعام اور نافرمانی پر تباہی و بربادی اور انتقام ان کا مقدر بنے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، وَقَاتِلُهُمْ، اور ان سے لڑتے رہو۔ کن سے لڑتے رہو؟ کفار سے۔ کسے حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو۔
حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ فتنہ، فتنہ سے مراد یہاں پر کفر ہے، ویکون الدین اور ہو جائے دین کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے، فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ بما یعملون جو وہ کرتے ہیں بصیر دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اس آیت کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ صلح و سلامتی کا دین ہے۔ قتل و غارت، مار دھاڑ، یہ ساری چیزیں اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ امر ہیں، لیکن جب ایسے حالات ہو جائیں کہ کفار جو ہے وہ اسلام دشمنی پر اتر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، یعنی حالات ایسے ہو جائیں کہ پھر ان سے لڑے بغیر جو ہے وہ کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور امن و امان کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ مسلمانوں کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس وقت تک جہاد ہونا چاہیے جب تک کہ کفر مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ وہ اس لیے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کہ اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ نیکسٹ ٹائم مستقبل میں جو ہے کفار کی طرف سے کسی قسم کے فتنے یا فساد کا جو ہے وہ اندیشہ نہ رہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کافروں سے فتنہ یعنی کفر کا فساد جو ہے وہ ختم ہونے تک لڑائی رکھنی۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 40، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر روگردانی کریں، روگردانی کرنا پھر جانا، اپنی کہی ہوئی بات سے جو ہے پلٹ جانا، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، مولاکم تمہارا حمایتی ہے، نعمہ خوب، المولا حمایتی، و نعمہ اور خوب مددگار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کفار اپنی حرکتوں سے لڑائی کے باوجود جو ہے وہ باز نہیں آتے، وہ اپنے کہے ہوئے سے پھر جاتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارا جو حمایتی ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہی الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی استعمال کیے ہیں کہ وہ خوب حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار جو ہے ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حمایتی ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس کی مثال دیکھی بھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب اگلی آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی اس سورہ کے حوالے سے بھی، بیکاز اگر ہم اس سورہ کا نام بھی دیکھیں تو وہ الانفال ہے، مال غنیمت۔ اور اس سے پہلے ہم رکوع نمبر 1 میں مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پڑھ بھی چکے ہیں کہ مال غنیمت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی حکم کو آیت نمبر 41 میں مزید جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ مال غنیمت کی جو ہے تقسیم، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور جب مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آئے تو اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ آیت ہے وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما غنیمتم کہ جو تم مال غنیمت لاؤ، من شیئن کوئی چیز، فَأَنَّ تو بے شک،
للہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ولی ذی القربہ اور رشتہ داروں کا، والیتامى اور یتیموں کا، والمساکین مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا۔ اب یہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کے کل 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اور باقی کے جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ مال غنیمت جب مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے، اور جو مجاہدین کے جو حصے ہیں اس کی فردر تقسیم بھی بتا دی گئی ہے کہ مجاہدین جو ہے اس میں سوار جو مجاہد ہے اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، اور جو پیدل مجاہد ہے اس کو 1 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور بعض علماء کی یہ رائے ہے، کیونکہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، تو پھر ان کے بعد، ان کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد پھر یہ جو مال غنیمت ہے وہ امیر وقت کے ہاتھ ہونا چاہیے، جو بھی اس وقت کا امیر وقت ہو۔ نیکسٹ ہے ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اللہ پر اپنے بندے، یوم الفرقانی فرقان کے دن، یوم التقا جس دن آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دونوں فوجیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر، اس کی مدد پر یقین رکھتے ہو تو جو حق و باطل میں فرق کے دن جب دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اس ورڈ کو مکمل طور پر جو سمجھنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ ورڈ ہے یوم الفرقان۔ یہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی ورڈ امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی، شارٹ کویسچن کے لحاظ سے بھی، اور سم ٹائم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکثر اس ورڈ کی انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ مسٹیک بھی کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ یوم الفرقان اگر دیکھا جائے تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، اگر معنی پوچھا جائے تو وہ ہے حق و باطل میں فرق کا دن۔ اگر اس سے مراد پوچھی جائے تو اس سے مراد کون سا دن ہے؟ غزوہ بدر کا دن، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دی ہے۔ اس لیے اس کے معنی اور اس کے مفہوم میں، اس سے مراد میں آپ لوگوں نے اس فرق کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ یوم الفرقان کے معنی ہیں حق و باطل میں فرق کا دن، اور یوم الفرقان سے مراد ہے غزوہ بدر کا دن۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 42، اذ انتم جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر۔ قریب کے کنارے پر کون تھے؟ مسلمان تھے، مدینہ سے قریب تھے وہ، وہم اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ اور وہ سے مراد یہاں پر کافر ہیں، اور کافر جو تھے وہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی کہ وہ مدینہ سے دور تھے۔ والرکب اور قافلہ، اسفل منکم تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اب یہاں پر الرکب سے مراد کون سا قافلہ ہے جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے رکوع نمبر 1 میں بھی ڈسکس کیا تھا، وہاں پر تجارتی قافلے کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور جو 40 لوگوں پر مشتمل تھا، اور اس کو یہ خطرہ تھا کہ شاید مسلمان اس پر چڑھائی کر دیں گے، اگر وہ مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرے گا تو اس نے اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ جنگی لشکر جو ہے کفار مکہ کو اپنی مدد کے لیے اس نے طلب کر لیا تھا۔ تو یہاں پر الرکب سے مراد وہی ابو سفیان کا جو ہے وہ تجارتی قافلہ ہے۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ اور اگر تم قرارداد کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ تو تقدیم و تاخیر ہو جاتی،
فی المیادی وقت مقرر میں، لیکن لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن کام کانا مفعولن جو ہو کر رہنے والا ہے، لیہلکا تاکہ مرے، من ہلاکا جو بھی مرے، ان بینتن بصیرت پر، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جو بھی زندہ رہے، ان بینتن بصیرت پر یا حق کو پہچان پر۔ یہاں پر بصیرت سے مراد حق ہے، یقین کو پہچاننا، حق کو پہچاننا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ علیم سنتا اور جانتا ہے۔ اب جہاں پر اس کی آیت کو اگر ہم پوری آیت کو اگر ہم ڈسکس کریں تو پہلے ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ جنگ بدر میں جو ہے وہ قریش کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ تجارت کر کے واپس جا رہا تھا، اور مسلمان دراصل اسی قافلے کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو قافلہ ہے وہ بچ کر نکل گیا، اور جو کفار مکہ اس کو بچانے کے لیے آئے تھے ان سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ اگر فریقین پہلے سے لڑائی کا وقت مقرر کر کے جاتے تو اس میں اختلاف ہوتا اور وقت مقرر تک پہنچنے میں دیر ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فریق ان میں سے جو ہے وہ وقت پر نہ پہنچتا، یا کفار مکہ نہ پہنچتے، یا مسلمان نہ پہنچتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی کہ اس نے وقت مقررہ پر مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہنچا دیا تھا، اور وقت مقررہ پر میدان جنگ میں پہنچانے کے بعد اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد کفار پر یہ واضح ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اب جو اس جنگ میں مرا وہ بھی یقین جان کر مرا، اور جو زندہ رہا وہ بھی زندہ رہا حق کو پہچان کر۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ مظلوم اور کمزور مسلمانوں کی فریاد کو سننے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کس کی کیسے مدد فرمانی ہے۔ تو اور جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فریاد سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریاد سنی، اور 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کی مدد فرمائی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے لیے کیا فرمایا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس جب یریکہم اللہ دکھایا انہیں اللہ نے، فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر، اراکہم وہ دکھاتا انہیں، کثیراً زیادہ، لا فشلتم تو تم جیت چھوڑ جاتے، ولا تنازعتم اور تم جھگڑنے لگتے، فی الامر کام میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، سلمہ بچا لیا، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدوری سینوں کی باتوں کو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام و احسان کا جو ہے وہ ذکر پڑھیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلمانوں پر کیا، کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ مسلمان جو ہے وہ ہمت سے جو ہے کفار کا مقابلہ کریں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 43 میں اسی خواب کی میں جو ہے مدد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور اس سے اگلی آیت میں وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ اور جب اس نے دکھایا انہیں، اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم آمنے سامنے ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ تمہاری آنکھوں میں، قَلِيلًا تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور وہ تمہیں کم دکھاتا تھا، فِي أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں میں، لِيَجْزِيَ اللَّهُ تاکہ پورا کر دے اللہ، امراً کام، کانا مفعولاً جو ہو کر رہنے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور تمام کاموں کا رجوع ہے۔ اب اس سے پہلی آیت میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے، اور پھر جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ یہ کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ تاکہ جنگ شروع ہو جائے اور مسلمان جو خود کو کم ہمت محسوس کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس جو ہے وسائل کی کمی ہے، ان کی تعداد کم ہے، تو وہ کس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ تیار کیا۔ اب ادھر جب کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئی تو انہوں نے کیا سوچا کہ یہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، ہم جو ہے ان کا قصہ بڑی آرام سے جو ہے وہ تمام کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب وہ مسلمان جو کہ کفار کو کم نظر آ رہے تھے، جب جنگ شروع ہوئی تو کیا ہوا، انہیں یہ لگا کہ مسلمان جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں آتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ان پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان تو بہت کم تھے، لیکن مسلمانوں کا جو بھروسہ تھا اللہ پر اور جو یقین تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ خود کو طاقتور اور بلند ہمت جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے۔ تو ان کا جو کم تعداد تھی وہ کفار پر بھاری پڑ گئی اور کفار کو وہ زیادہ بھی نظر آئے، جبکہ کفار جو تھے وہ کم ہمت تھے، اس لیے ان کا گروہ بھی جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کو کم نظر آ رہا تھا۔ اب یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام و اکرام تھے جو کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس رکوع کے حوالے سے ہم نے دیکھے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، پھر جب فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ تمام کاموں کے لیے رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ کسی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہم انسان جو ہیں وہ دنیاوی اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہستی کی طرف رجوع کریں جس کے ذمے جو ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ ہم دنیاوی اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مسلط تھی، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور کفار کو شکست عطا کی، اور یہ ایک ریزن تو یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل تھی، اور دوسری یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یقین تھا، جو بھروسہ تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہت پختہ تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود جو ہے اسی یقین کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اوکے، نیکسٹ ہم جو ہے وہ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، جیسے کہ اس میں پہلا لفظ ہے مزت، گزر چکی۔ یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کا دن، فیصلے کا دن، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ترجمہ کرتے ہوئے ڈسکس کیا کہ یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور یہ دو طرح سے آپ کو آ سکتا ہے، اس کا معنی بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کا مفہوم یا اس سے مراد بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یوم الفرقان جو ہے وہ حق و باطل میں فرق کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اور اگر اس سے مراد پوچھی جائے تو غزوہ بدر کا دن ہے کہ جس دن حق و باطل کے درمیان اللہ کے حکم سے فیصلہ ہوا تھا۔ العدوۃ الدنیا، دنیا کے وادی کے اس جانب و کنارے، یہاں پر وادی مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ العدوۃ القصویٰ، اس جانب، اس کنارے، یعنی یہ قریب کا کنارہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور العدوۃ القصویٰ دور کا کنارہ، دونوں میننگ ہی اس کے ٹھیک ہوں گے۔ الرکب، قافلہ، رکب کا میننگ قافلہ ہے، اور اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، قافلہ کون سا قافلہ ہے، کس قافلے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے۔ لا فشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے۔ یکللو، کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جو کہ آپ کی بک کے آخر میں جو ہے جن کو بتایا گیا ہے، لیکن بیٹا ہمیشہ کی طرح جو ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس کا لفظی ترجمہ جو ہے
کوشش میں نے کی آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، کیونکہ جب آپ لفظی ترجمہ یاد کرتے ہیں تو پھر میننگ کہیں سے بھی پوچھے جائیں اس کا اٹیمپٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اب مشقی سوالات پر آتے ہیں۔ اب اس میں پہلا مشقی سوال کیا ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے جیسے کہ ابھی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس کو بورڈ میں دو طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا پہلا حکم یا اس کا دوسرا حکم بیان کریں۔ اب پہلا حکم جو کہ ہم نے رکوع نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ پہلا حکم کیا ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے، یہ اس کا پہلا حکم ہے اگر اس طرح سے سوال آتا ہے آپ کو تو۔ ادروائز اگر وہ سمپل سوال آ رہا ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ہم یہی والا حکم لکھیں گے جو اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اور باقی کے جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سوار مجاہد کو 2 حصے اور پیدل مجاہد جو ہے اس کو 1 حصہ دیا جائے گا، یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ ویسے تو اگر ہم پوری سورہ انفال پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، لیکن ہم اگر اس رکوع کے کنٹینٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم صرف انہی انعام و احسان کو ذکر کریں گے جو کہ اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ انعام و احسان کیا تھے کہ نمبر 1 کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر مسلمانوں کو کفار کے لشکر کے مقابلے میں میدان جنگ میں پہنچا دیا۔ یہ پہلا انعام تھا کہ وقت مقررہ پر مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا انعام کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں لشکر کفار کی آمد کا نقشہ دکھا دیا گیا، یہ دوسرا انعام تھا۔ اب تیسرا انعام کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں لشکر کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور چوتھا احسان ہے کہ کفار کو بھی لشکر اسلام کی تعداد جو ہے وہ بہت کم دکھائی تاکہ وہ میدان جنگ سے بھاگے نہ اور جم کر لڑیں اور شکست جو ہے وہ ان کا مقدر بنے۔ یہ 4 انعام و احسان ہیں جو کہ اس رکوع سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور جو ہم اس سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ ویسے تو اگر دیکھیں ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعام و احسان ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا فرشتوں کی مدد ہے، نیند ہے، بارش ہے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی بذریعہ وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی۔ تو یہ بہت سارے خصوصی انعام و احسان ہیں جو کہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہیں، لیکن ہم نے صرف انہی 4 انعام و احسان کو اس جواب میں ڈسکس کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ اب عبارت کیا ہے؟ وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور سارے کا سارا دین کس کا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس عبارت کو ڈسکس کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، وہ لڑائی جھگڑے کو، مار دھاڑ کو، قتل و غارت کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ کفار جو ہے وہ اسلام دشمنی سے باز نہ آئیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، تو پھر ایسے حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان پر کیا فرض کیا ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کریں اور ان سے لڑیں، جتنے بھی اسباب ہیں ان کو تیار رکھیں اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور اس وقت تک مقابلہ کریں جب تک کہ کفر مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ اب کفر کو مکمل طور پر ختم کرنے میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ دوبارہ مستقبل میں جو ہے وہ کفار کی طرف سے کسی قسم کے فتنے فساد کا جو ہے وہ اندیشہ نہ رہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب جو ہے امید ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کو یہ سارا جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیکچر میں وی ول ڈسکس آور نیکسٹ رکوع نمبر 6۔ اگر کوئی اور چیز جو آپ اس سے ریلیٹڈ مجھ سے پوچھنا چاہیں، یو کین آسک، وی آر آل دا ٹائم ہیئر
to help you and to solve your problems. Jazakallah.